اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ سبا کے مطالعے کا آغاز کریں گے۔ یہ ایک مکی صورت ہے۔ ایک مختصر سا ذکر، یہ جو نام ہے سبا، تاریخ کے مطابق سبا یمن کا ایک شہر تھا اور اسے معرب کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا، اور یہ جو صنع آج کل کیپٹل ہے یہ یمن کا، اس سے تقریباً 3 دن کی مسافت پہ تھا۔ اور معرب کا بند، آپ سے ڈائک کہنا چاہیں بند کہنا چاہیں، وہ ایک زوردار سیلاب سے ٹوٹ گیا تھا، اور جس کی وجہ سے شہر تباہ ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں تاریخ کا حصہ ہیں، اور غالباً یہ جو واقعہ ہے یہ 1 یا 2 صدی عیسوی کا زمانہ تھا۔ اس صورت میں اہل سبا کی معاشرت اور ان کے مجموعی طرز عمل کا ایک جائزہ پیش کیا گیا ہے، جو ہم سب کے لیے کئی اسباق لیے ہوئے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کا صحیح فہم عنایت فرمائیں۔ آئیے آج کے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ الحمدللہ، حمد اللہ تعالیٰ کی، ساری تعریفوں کا لائق صرف اللہ کریم کی ذات ہے۔ الذی، الذی لہ، وہ اللہ جس کا ہے سارا کچھ، وما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں میں اور زمینوں میں ہر چیز اسی کی ملکیت ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، آج بھی اسی کی حمد ہے، اور اس سے آنے والے جتنے مراحل ہیں اس میں بھی حمد اسی کی ہے۔ ساری تعریفوں کا وہی حقدار ہے۔ ابھی تک ہم جن مرحلوں پہ پہنچے ہیں یہ بھی اسی نے پہنچایا، آگے بھی وہی خالق اور مالک ہے، وہی اسی نے سب کچھ دیکھنا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی ہے حکمت والا، خبر رکھنے والا۔ اب وہ ایک حکمت کے ساتھ ہر چیز کو اس نے ترتیب دیا ہوا ہے، اور حکمت کے ساتھ کام جاری ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض، اسے علم ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، وما یخرج منہا، اور جو کچھ زمین سے خارج ہوتا ہے، نکلتا ہے، وما ینزل من السماء، اور جو کچھ نازل ہوتا ہے یا جو کچھ اترتا ہے آسمان سے، وما یعرج فیہا، اور جو اس میں چڑھتا ہے، جو اس میں عروج کرتا ہے، وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اور وہی ہے مہربان بخشنے والا۔ اب 2-3 الفاظ پہ میں چاہتا ہوں آپ غور کریں۔ لفظ آیا تھا الحمد۔ حمد بھی عام طور پہ ہم کہتے ہیں ہے میم دال سے بنتا ہے، تو اس کا ایک لٹرل میننگ ہے کہ وہ تعریفی کلمات جو کسی کی شان اور کسی کی عظمت کو دیکھ کے خود بخود زبان سے جاری ہو جائے۔ تو اس کا انگلش میں آپ کہتے ہیں آل کائنڈ آف پریزز دے بلانگ ٹو اللہ۔ اور لفظ آیا تھا الآخرت۔ آخرت کا روٹ ورڈ ہے آخر، الف خے رے۔ آخر سے مراد ہوتا ہے موجودہ کے بعد آنے والا، یا انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں کمنگ نیکسٹ۔ اور جب کسی لفظ کے آخر کے اوپر گول تے آ جائے تو اس سے مراد اس کام یا فعل کا جاری رہنے کو ظاہر کرتا ہے۔ تو ایک مرحلے کے بعد اگلا مرحلہ، پھر اس سے اگلا، پھر اس سے اگلا، تو اسے آپ آخرت کہیں گے۔ جیسے آپ صلاۃ کی مثال لے لیں، تو صلاۃ صرف ایک دفعہ ادا کر دینے سے نہیں ہو جاتی، آپ کو جو بھی وقت اس کے لیے مقرر کیے گئے ہیں اس پہ لگاتار اس فریضے کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح زکوٰۃ کا لفظ ہے، اس کے آخر پہ بھی گول تے لگی ہے، تو زکوٰۃ بھی صرف ایک دفعہ کر لینے سے یا ادا کرنے سے بات نہیں بن جاتی، بلکہ آپ کو لگاتار یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ پھر لفظ آیا تھا یالجو، یلج، اس کا روٹ ورڈ ہے ولج، واو لام جیم، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی ایک چیز کا کسی دوسری میں داخل ہونا یا گھس جانا، اس کے اندر چلے جانا۔ تو انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں انٹرز ان، پینیٹریٹس ان، اور پاسز انٹو۔ یہ سارے میننگ جو ہیں یلج کے ہیں۔ پھر لفظ آیا ہمارے سامنے الارض۔ الارض کا روٹ ورڈ
الف رے ذات، جسے عام طور پہ ہم زمین یا مٹی بھی کہتے ہیں۔ تو الر سے مراد مٹی بھی ہے، مٹی سے بنی ہوئی اشیاء بھی ہیں، اور مٹی میں پائی جانے والی اشیاء بھی ہیں۔ یہ ساری کی ساری الارض ہے۔ اب ارتھ، لینڈ، آل تھنگز میڈ آف سائل اینڈ آل تھنگز فاؤنڈ آن اینڈ ان دی ارتھ، ان سب کو آپ الارض کہہ سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا وجود جو ہے، جو کہ ہم بھی مٹی سے بنے ہوئے ہیں، تو ہم بھی الارض کا ہی حصہ ہیں۔ اب آپ یہ جو دوسری آیت تھی، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، کہ جو کچھ داخل ہوتا ہے زمین میں اور جو کچھ خارج ہوتا ہے اس سے، اور پھر جو نازل ہوتا ہے آسمان سے اور جو عروج کرتا ہے، ان دونوں چیزوں پہ غور کریں تو آپ کو پتہ لگے کہ یہ ایک مسلسل حرکت ہے۔ ایک چیز آ رہی ہے تو ایک چیز جا رہی ہے، ایک چیز اتر رہی ہے تو ایک چیز چل رہی ہے، کیونکہ زندگی نام ہی مسلسل حرکت کا ہے، اور یہاں ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہے۔ اگر کچھ زمین میں جائے گا تو لازماً زمین سے کچھ باہر بھی آئے گا۔ اسی طرح آسمان سے اگر کچھ نیچے اترے گا تو اس میں کچھ نہ کچھ چڑھے گا بھی، کیونکہ اس طریقے سے کسی بھی ایک چیز کا یا کسی بھی کام کا ایک پورا سائیکل جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں کافر، لا تَأْتِينَا السَّاعَةُ، نہیں آئے گی ہم پہ وہ ساتھ کے بارے میں چونکہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، اس لیے ہم آگے چلتے ہیں۔ کل، کہہ دیں، بلا، کل بلا، کہہ دیں کیوں نہیں، وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ، اور قسم میرے رب کی جو عالم الغیب ہے، لا، وہ ضرور آئے گی۔ لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، نہیں بچ کے رہ سکتا، نہیں اسے چھپ سکتا یا نہ اسے مس آؤٹ ہو سکتا ہے کوئی ذرہ بھر بھی آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ ولا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، نہ اس ذرے سے کچھ چھوٹا اور نہ اس ذرے سے کچھ بڑا، مگر سب کچھ ہے کتاب مبین میں۔ یعزب کا لفظ آیا تھا عزب، این زے بے، بچ کے رہ جانا، چھپ کے رہ جانا، مس آؤٹ ہو جانا، سلپ ہو جانا، یہ سارے اس کے میننگ ہیں۔ اسکیپس، ریمینز ایبسینٹ، ڈسٹینس فرام۔ اس طریقے سے مسقال ذرہ، ذرہ جو ہے، ذرہ ہوتا ہے کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز، اور جب مسقال ذرہ، اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ جو کوئی وزن رکھتا ہو۔ شرط یہ ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی وزن ہو۔ مثال کے طور پہ ایٹم، یونانی دانشوروں کا خیال تھا کہ ذرے یعنی ایٹم سے چھوٹی کوئی چیز نہیں ہے، اور نہ ہی اسے مزید تقسیم کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے توڑا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ توڑیں گے تو پھر تقسیم ہوگا، لیکن ماڈرن سائنس جو ہے اس نے اس بات کو غلط ثابت کیا ہے، جبکہ قرآن کریم نے یہ حقیقت بہت عرصہ پہلے ہی بیان فرما دی تھی کہ ذرے یعنی ایٹم سے بھی چھوٹی چیزیں موجود ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک ایٹم جو ہے اس میں الیکٹران، پروٹان اور نیوٹران ہوتے ہیں۔ الیکٹران پہ منفی یا پروٹان کے اوپر ایک پازیٹیو یا مثبت چارج ہوتا ہے، اور پروٹان کو مزید ٹکڑوں میں یعنی سب پارٹیکلز میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے یا تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور یہ ایسے جو ہیں یہ کوارکس اور گلوونز کہلاتے ہیں۔ کامنلی کوارکس کا نام لیا جاتا ہے، گلوونز ہوتے ہیں جنہوں نے ان کو گلو کیا ہوا ہے، ان کوارکس کو جوڑا ہوا ہے، اور یہ ایسے کوارکس لیتے ہیں۔ یورپین نیوکلیئر سینٹر جو ہے سرن، جس کے پاس اس وقت دنیا کی سب سے بڑی تجرباتی مشینیں لگی ہوئی ہیں، اس تحقیق کی مدد سے تخلیق کائنات کو سمجھنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ اور اگر آپ یاد کریں تو 2012 میں ہگز بوزان کی ڈسکوری ہوئی تھی۔ ہگز بوزان یہی جو ایک کوارک ہے اس کا نام ہے، اور اسے گاڈز پارٹیکل کا نام بھی سائنٹسٹ دیتے ہوتے تھے،
کہ یہ وہ ذرہ ہے یا سب پارٹیکل ہے جس کی مدد سے اللہ کریم نے یہ کائنات بنائی ہے. اب اس ذرے سے بنی ہے کس طرح بنی ہے یہ صحیح علم تو اللہ کریم کو ہے. لیکن اب اگر ہم قرآن حقیقت پہ آتے ہیں تو ایک تو بات ایٹم کی ہوگی, دوسری بات ہوتی ہے کہ اس سے کوئی بڑی چیز. اب ایٹمز کو جب آپ اکٹھا کرتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے مالیکیول. تو مالیکیول ہو گیا ایٹم سے بڑا. تو گویا قیامت تک جو دریافت ہونے والے ایٹم اور ان کے ذرات کے جو اجزاء ہیں, خواہ وہ کتنے ہی چھوٹے ہوں یا وہ کتنے ہی بڑے ہوں, وہ سارے یہ آیت جو ہے ان کا احاطہ کرتی ہے. جب آپ قرآن کریم میں تفکر کرتے ہیں تو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ایٹم کا خالق, ایٹم کے اندرونی اعضاء کا خالق, وہی ارض و سما کا خالق, سب ایک ہے. یہ ساری کائنات اسی کی ملکیت ہے, اور اس نے ایک کائناتی سسٹم کے تحت ہر چیز کو معین مقداروں کے مطابق وجود بخشا ہوا ہے. اور جو لوگ یہ علم حاصل کر لیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق سورہ العنکبوت آیت نمبر 69 اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے, اور جن لوگوں نے ہمارے راستے میں محنت کی ہم ان کو ضرور اپنے رستوں پر چلا دیں گے, اور اللہ تعالیٰ تو نیکوکاروں کے ساتھ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے میرے لیے میری تخلیق کو جاننے کی جد و جہد اور کوشش کی تو میں ضرور انہیں راستے دکھاتا ہوں. دوسرا اس کا ایک اور اینگل بھی ہے جو اگلی جب ہم آیت پہ جائیں گے تو وہاں جا کے واضح ہوگا, وہ ہے نیت اور عمل. کیونکہ ہم بعض اوقات کئی اعمال ہیں جو کہ غلط ہیں, لیکن ہماری نظر میں ان کی چونکہ بہت زیادہ اہمیت نہیں ہے تو ہم غلطیاں کر لیتے ہیں, ان کو کوئی وقوع نہیں دیتے. حالانکہ یہ آیت اس چیز کو بھی بتا رہی ہے کہ عمل خواہ چھوٹا ہو یا عمل بڑا ہو, ہر ایک چیز اکاؤنٹڈ فار ہے. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, تاکہ جزا دے اللہ تعالیٰ ان کو جو ایمان لائے ہیں اور انہیں عمل صالح کیے ہیں. اولئک لہم مغفرۃ, یہی لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت ہے, جن کے لیے بخشش ہے, ورزق کریم, اور رزق کریم ایک باعزت طریقے سے انہیں روزی ملے گی. اب اس آیت کو سامنے رکھیں اور جو پیچھے ہم بات کر رہے تھے عمل کی اور نیت کی, اب دونوں کو کنیکٹ کریں تو آپ دیکھیں بالکل ایک ان لائن چیزیں ہو جائیں گی کہ عمل بذات خود نہ بڑا ہے نہ چھوٹا ہے, اس میں رنگ بھرتی ہے نیت. تو اس لیے ہمیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ایک دفعہ اپنے دامن میں جھانک لیں کہ کیا جو میں کام کر رہا ہوں میری نیت ٹھیک ہے, یہ کام اللہ اور رسول کے حکموں کے مطابق ہے, یا کہیں میں غلطی تو نہیں کرنے جا رہا, کوئی چھوٹے سے چھوٹا یا کوئی بڑے سے بڑا, کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ, اور وہ لوگ جو صحیح کرتے ہیں, جنہوں نے کوشش کی, فی آیاتنا معجزین, ہماری آیتوں کو ہرانے کے لیے, اولئک لہم عذاب من رجز علیم, یہی ان کے لیے ہے, یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے عذاب پرازار المناک. یہ جو رجز کا لفظ ہے رے جیم زے, اس کے دو معنی ہیں. پہلا معنی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں قہر یا شدید ذہنی یا جسمانی تکلیف, آپ اسے تکلیف کہنا چاہیں تب بھی, آزار کہنا چاہیں تب بھی. اسے انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں کلیمٹی, فیوری, ریتھ, ڈوم یا ایول کائنڈ آف پنشمنٹ, کہ بہت ہی تکلیف دہ کوئی سزا جو ہے. اور دوسرا اس کا میننگ ہے فول نیچر, جسے آپ کہہ سکتے ہیں نفرت انگیزی, کہ کوئی آپ کو ایسی بیماری لگے یا ایسی تکلیف پہنچے جسے دیکھ کے باقی لوگ آپ سے کراہت کریں, وہ بھی رجس میں آئے گی. تو جو بھی اللہ کریم کی آیتوں کے خلاف کام کریں گے, اس کو ہرانے کی کوشش کریں گے, تو اللہ کو تو عاجز نہیں کر سکتے, وہ اپنا نقصان خود کریں گے.
वजरल्लज़ीना ऊतुल इल्म अल्लज़ी उनज़िला इलैका मिर रब्बिका हुवल हक़। वजरल्लज़ीना, और देख लेते हैं वो वाले लोग, ऊतुल इल्म, जिनको मिला है इल्म हकीकी, अल्लज़ी उनज़िला इलैका मिर रब्बिका हुवल हक़, कि जो कुछ भी नाज़िल हुआ आपके रब की तरफ से आपके ऊपर वो बिल्कुल हक़ है। वयहदी इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद, और रहनुमाई करता है अज़ीज़ और हमीद अल्लाह की राह की तरफ। अब सिरात का लफ्ज़ आया है, सिरात स्वाद रे तो ये पहले भी कई दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक ऐसा रास्ता जो किसी मंजिल की तरफ लेके जाता, अ पाथ लीडिंग टू अ डेस्टिनेशन। इसके अलावा दो और अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जिनका आमतौर पर तर्जुमा जो है वो रास्ते का किया जाता है। एक लफ्ज़ है सबील। सबील को भी रास्ता कहा जाता है, लेकिन सबील वो रास्ता है जो सिरात से मिला दे, ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। तो इसलिए सबील को अप्रोच भी कहा जाता है, सबील अप्रोच टू सिरात मुस्तकीम। फिर लफ्ज़ आता होता है तरीक। तरीक का भी तर्जुमा जो है बाग जगह पगडंडी भी, बाग जगह रास्ता भी किया जाता है, लेकिन इसका मतलब है तरीक़ा कार, वे, WAY, वे, तरीका। अगर तरीक़ा कार ठीक होगा तो इंशाल्लाह ठीक राह पे भी आ जाएंगे। अब इल्म वालों की बात हुई है कि देख लेते हैं जिन्हें मिला है इल्म, और यहाँ पे मुराद है इल्म हकीकी, कि जो कुछ नाज़िल हुआ आपकी तरफ, आपके रब की तरफ से, वो हक़ है। अब इल्म वालों के बारे में और इल्म हकीकी के बारे में सूरह आल इमरान आयत नंबर 7 तर्जुमा कुछ इस तरीके से है, और जो लोग रासिख फिल इल्म है, इल्म में पुख्ता है, डीपली एनग्रास्ड, जिनको बहुत माशाल्लाह अच्छी तरह समझ है, वो कहते हैं हमारा इस पे ईमान है कि ये सब हमारे रब की तरफ से है और ये सच है, और किसी चीज़ से ठीक सबक सिर्फ दानिशमंद ही हासिल करते हैं। वक़ाल लज़ीना काफ़रू, और कहा काफरून, चाहे ये कहते हैं काफर, हल नदुल्लुकुम अला रजुलैन युनब्बिकुम इला मुज़्ज़िक़तुम कुल्ल मुमज़्ज़क़ इन्नकुम लफ़ी ख़ल्क़िन जदीद। वक़ाल लज़ीना काफ़रू, और ये कहते हैं काफर, हल नदुल्लुकुम, क्या हम तुम्हें बताएं, क्या हम तुम्हें खबर दें, या हम तुम्हें दिखाएं, अला रजुलैन, एक मर्द के बारे में, क्या हम तुम्हें एक मर्द के बारे में कुछ बताएं, या तुम्हें हम ऐसा एक मर्द दिखाएं जो नब्बेउकुम, जो ये बातें कह रहा है, जो ये खबर दे रहा है, इज़ा मुज़्ज़िक़तुम कुल्ल मुमज़्ज़क़, कि जब तुम मुंतशर हो जाओगे बिल्कुल रेजा रेजा होके, जब तुम टोटली तुम्हारा जिस्म डिसइंटेग्रेट होके एक ज़रा ज़रा हो जाएगा, उड़ जाएगा, मुंतशर हो जाएगा, इन्नकुम लफ़ी ख़ल्क़िन जदीद, तो तुमने दोबारा बनना है असर नौ, तुम्हें दोबारा खल्क़ जदीद होना है। अफ्तरा अल्लाह काज़िबन, तो क्या ये इफ्तरा कर रहा है अल्लाह पे, अफ्तरा अल्लाह काज़िबन, एक झूठ, तो क्या ये गढ़ रहा है अपनी तरफ से कुछ झूठ बना के अल्लाह पे, अम बही जिन्ना, या इसे कोई पागलपन है, या इसे कोई जुनून हो गया है, बलिल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरत, बल्कि जो नहीं रखते हैं ईमान आखिरत पे, फिल अज़ाब, वो तो अज़ाब में हैं, वज़्ज़लालिल बईद, और गुमराही में पड़े हुए हैं परले दर्जे के। और ऐसी बात वही लोग करेंगे जो आखिरत के मुनकर हैं। अब खल्क़ जदीद, अब देखिए दो लफ्ज़ हैं, खलक और जदीद। खलक होता है बनना, क्रिएशन, और जदीद होता है न्यू, तो नए सिरे से बनना। तो जैसे खल्क़ जदीद वो होती है जो चीज़ पहले से एक बनी हुई है और दोबारा उस तरह की चीज़ बनती है, कि जैसे पहले बने थे इस तरह से फिर बनना। जैसे टोयोटा के आप लोग, टोयोटा कार के हम लोग सारे ही, हम उससे बड़ी अच्छी बन रहे हैं, और कुछ साल बाद नया मॉडल आया होता है, तो जो नया मॉडल है वो खल्क़ जदीद है। पहले से गाड़ियां बन रही हैं, अब उसमें थोड़ी बहुत कोई इम्प्रूवमेंट करके, कोई शेप, थोड़ी बहुत एक नया मॉडल पेश कर दी।
تو یہ نہیں جس طریقے سے پہلے پیدائش ہوئی تھی، اب چونکہ انسانوں کے خلق جدید کی بات ہو رہی ہے کہ جس طریقے سے پہلے ہم پیدا ہوئے، ایک زندگی گزاری، مر گئے، تو دوبارہ بالکل اسی طریقے سے۔ دوسرا لفظ آیا تھا جنہ، جنون، میڈنس۔ آپ کسی بندے کے جو اس طرح کا ہوتا ہے، آپ کہہ سکتے وہ تو اپنی دھن میں رہتا ہے، نہ کسی کی سنتا ہے، نہ پرواہ کرتا ہے، صرف اور صرف اپنی بات پہ انسسٹ کرتا ہے اور اپنی ہی بات پہ جمع رہتا ہے۔ آفلم یرو، یہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں، آفلم یرو، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، کہ جو کچھ ان کے سامنے ہیں، جو کچھ ان کے پیچھے ہے آسمان اور زمین میں، ان نشاء نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو دنسا دیں اسے زمین میں، اور نسقط علیہم کسافا من السماء، اور نسقط علیہم کسافا من السماء، یا ہم گرا دیں ان پہ کوئی ٹکڑا آسمان سے۔ ان فی ذالک لآیہ، یقیناً اس میں نشانی ہے، لکل عبد منیب، ہر بندے کے لیے جو انابت کرنے والا ہو۔ تو انابت کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ اب ایک ایک کر کے لفظوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ نخسف، خسف، خسف ہوتا ہے دنسا دینا، گسا دینا، یا بالکل ناپید کر دینا۔ ایک اور لفظ ہے اس کا ایکلپس، جیسے گرہن لگنا۔ آپ نے چاند گرہن دیکھا ہوگا، تو جب گرہن لگتا ہے تو ایک پورشن نظر آ رہا ہوتا ہے اور ایک پورشن بالکل غائب ہو جاتا ہے۔ سورج گرہن کی بات کریں تو سورج کا ایک ایسا بالکل تاریک ہو جاتا ہے اور ایک شائننگ پارٹ ہمیں نظر آتا ہے۔ بل اس کا مطلب کاز ٹو ڈس اپیئر، جب آپ نخسف ہو، نون چونکہ پہلے لگا ہے کہ ہم چاہیں تو اسے ڈس اپیئر کر دیں۔ کسافن، کیاف سین فیس سے بنا، جس کا مطلب ہوتا ہے کوئی حصہ یا کوئی پرزہ، پیس، فریگمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں۔ پھر لفظ آتا ہے نسخے، تو یہ بنا سقط سے، جیسے ہم کہتے ہیں یہ حمل سقط، کسی کا حمل جو ہے وہ سقط ہو گیا، کیا ہوا؟ گر جانا، ٹو فال ڈاؤن۔ پھر لفظ آیا تھا منیب، تو منیب بنا نوب سے، نون واو بے، انابت کرنے والا یعنی اکثر رجوع رہنے والا۔ تو انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں آفٹر ریٹرننگ، آفٹر ریٹرننگ، جو زیادہ وقت، زیادہ ٹائم رجوع رہتا ہے۔ اور رجوع کدھر کی بات ہو رہی ہے؟ رجوع اللہ۔ اب یہ جو ٹرمنالوجی یوز ہوئی کسافا من السماء، تو سما سے مراد لیا جاتا ہے آسمان، لیکن اس کے کئی اور مفہوم جو ہیں وہ قرآن کریم کا جب ہم مطالعہ کریں گے تو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ جن سے ایک ہے چھت، دوسرا اس کا مطلب ہے کوئی بھی چیز جو ہمارے سے اوپر ہو، اوپر، وہ بھی اس کا میننگ آتا ہے۔ اور تیسرا فضا، اب فضا بھی ہمارے سے اوپر ہے۔ ہم کہتے ہیں جی بادل جو ہیں وہ آسمان میں ہیں، حالانکہ اگر آپ ہوائی جہاز پہ بیٹھ کے جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو آپ تو بادلوں سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں، تو پھر آپ آسمان میں ہو گئے، بادل نیچے ہو گئے۔ تو کسافا من السماء، کہ اوپر سے گرتی ہوئی کوئی بھی چیز جو تباہی پھیلانے والی ہو یا جو بھی نقصان دینے والی ہو، کیونکہ یہاں پہ بات سزا کی ہو رہی ہے، اس لیے وہ چیز لازماً نقصان دے۔ تو فی زمانہ ہم اگر اس بات پہ غور کرتے ہیں تو پھر ہمارے ذہن میں کوئی گولے، کوئی میزائل یا جہازوں سے جو بم گرائے جاتے ہیں، کوئی اس طرح کی چیزیں آتی ہیں۔ یا ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑا بولڈر جو ہے وہ آ کے کسی بستی کے اوپر گر جائے، اوپر سے آ کے، مطلب اوپر سے کچھ چیز آ کے نیچے زمین پہ گرے اور لوگ جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور بلا شبہ ہم نے نوازا تھا داؤد علیہ السلام کو اپنے فضل سے، ہم نے دیا تھا۔ اب کیا دیا تھا آپ دیکھتے جائیے کہ ان کی کچھ خصوصیات بیان کی۔ یا جبالو، اے پہاڑوں، اوبی ماہو والطیر، ہم آنگی کرو آپ کے ساتھ، والطیر، اور پرندوں تم بھی، پہاڑوں اور پرندوں آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاؤ۔ وَلَنَّ لَهُ الْحَدِيدِ، اور ہم نے نرم کر دیا آپ کے لیے لوہا۔ اَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ،
وَعْمَلُوا صَالِحًا اَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ بناؤ زریں پوری مکمل، وَقَدَّرْ فِي السَّرْدِ اور ماپ سے لگاؤ ان کے جوڑ، وَعْمَلُوا صَالِحًا اور عمل کرو صالح، انی بما تعملون بصیر یقیناً میں تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اوے بھی پہلا ہم اس لفظ کو لکھتے ہیں، ہم آہنگ ہو جو، ہم آواز ہو جو، انگلش میں آپ کہتے ہیں ڈو این ایکٹ آف ایکو۔ اس کی کلاسک ایگزامپل یہ ہے کہ جب آپ ایک قوالی سنتے ہیں تو جو سب سے بڑا قوال ہوتا ہے وہ ایک مصرع پڑھتا ہے، اور باقی جو ہم نوا ہوتے ہیں وہ اسی مصرے کو مل کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہے وہ ایکٹ آف ایکو۔ دوسرا لفظ آیا تھا سابغات، سین بے غین، کوئی بھی چیز جو مکمل ہو، لیکن عام طور پہ سابغات سے مراد ایک پوری زرہ بختر لی جاتی ہے، جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کمپلیٹ بھی فل باڈی آرمر، تو فل باڈی آرمر کو آپ سابغات جو ہے عام طور پہ کہا جاتا ہے۔ پھر لفظ آیا تھا سرد، سین رے دال، تو یہ ہوتا ہے لنکس، کڑیاں، جوڑ، آپ لنکس بھی کہہ سکتے ہیں، آپ سٹچز بھی کہہ سکتے ہیں، تو کڑیاں ملانا یا جوڑ لگانا۔ اب چونکہ حضرت بات ہو رہی ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی، اور ساتھ پہاڑوں کو اور پرندوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم بھی بھائی ساتھ شامل ہو جاؤ، تو داؤد علیہ السلام انہیں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت آواز دے رکھی تھی، تو جب بھی آپ لحان سے زبور کی تلاوت فرماتے تھے تو اڑتے ہوئے پرندے بھی آپ کے پاس آ کے بیٹھ جاتے، پہاڑ، چرند پرند آپ کے ساتھ مل کے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے۔ سورہ سعد آیت نمبر 18-19 میں بھی اسی طرح کا ذکر ہے، اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے، ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا کہ صبح و شام ان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی کہ جمع رہتے تھے اور سب ان کے فرما بردار تھے۔ اب دوسری جس خصوصیت کا ذکر ہوا وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں ایسی توانائی تھی کہ لوہا ان کے ہاتھوں میں آ کے نرم ہو جاتا تھا، اور وہ بڑی آسانی کے ساتھ اسے موڑ کر زیرہ اور کڑیاں بنا لیتے تھے، اور پھر کڑیاں جوڑ کے آپ کو پتہ ہے زنجیر جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ تو یہاں دو خصوصیات جو ہیں وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی ہوئیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اب اگلی آیت میں ان کے بارے میں ذکر ہے، وَسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا غُدُوُّهَا شَهْرٌ، صبح کی مسافت ایک ماہ کی، وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور شام کی یا پچھلے سپہر کی مسافت ایک ماہ کی، وَأَرْسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور بہا دیا ہم نے ان کے لیے ایک چشمہ پگھلے ہوئے تانبے کا، وَمِنَ الْجِنِّ، اور جو جنات ہیں، مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، وہ لگے رہتے تھے آپ کے حضور کام میں اللہ تعالیٰ کے اذن سے، وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ، تو جو بھی ان میں سے کوئی سرمستی کرتا تھا، عَنْ أَمْرِنَا، ہمارے امر سے، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، چکھاتے ہم اسے یا چکھائیں گے ہم اسے عذاب بھڑکتی آگ کا۔ اب لفظ تھا اصلنا، اصلنا سین یہ لام، کسی چیز کا بہنا، بی میڈ ٹو فلو کرنا۔ دوسرا لفظ تھا کتر، تو کتر کاف تو رے، اس سے مراد ہوتا ہے پگھلا ہوا تانبا، آپ کہہ سکتے ہیں مولٹن براس یا کاپر، کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں۔ پھر تھا یزغ، یہ انڈر لائن کیے ہوئے آپ کے سامنے اسکرین پہ بھی ہیں ورڈ جن کو میں الگ الگ سے بول رہا ہوں۔ یزغ، زے یہ غین، جس کا مطلب سرتابی کرنا، خود سری کرنا، پھر جانا، تو انگلش میں آپ کہتے ہیں ڈیویٹس یا ٹرنز اسائڈ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہی عطا فرمائی تھی جو کسی اور کو نہیں ملے۔ سورہ سعد آیت نمبر 35 میں ذکر ہے، اور دعا کی سلیمان علیہ السلام نے
اے میرے رب مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما کہ میرے بعد کسی کے شایع نشان نہ ہو، بے شک آپ ہی ہیں سب سے زیادہ عطا کرنے والے۔ ان کی خصوصیات میں سے ان کا ایک امتیاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے لیے مسخر فرما دیا تھا، تو آپ جب چاہتے صبح کو 1 مہینے کی مسافت اور شام کو 1 مہینے کی مسافت کے برابر سفر کر لیتے۔ ہوا ان کے امر کے مطابق اس کی سپیڈ بھی کم یا زیادہ ہو جاتی تھی۔ دوسری بات، یہ تانبے کا ذکر ہو رہا ہے، پھر سلیمان علیہ السلام کے ملک میں تانبے کی کئی کانیں پائی جاتی تھیں اور اسے پگھلانے کے لیے ہزاروں بھٹیاں لگی ہوئی تھیں، اور مزید کام میں لانے کے لیے متعدد کارخانے وہاں پہ موجود تھے، اور ان میں ہزاروں اور لاکھوں لوگ کام کیا کرتے تھے۔ یعملون، اب چونکہ بات ہو رہی تھی انسانوں کے اور جنوں کے کام کرنے کی، تو وہی آیت آگے دوسری میں بات کنٹینیو رہتی ہے۔ یعملون لہ ما یشاء، کرتے تھے وہ کام آپ کے لیے جو آپ چاہتے یا جس کا آپ انہیں حکم دیتے۔ من محاریبہ، محرابیں، و تماثیلا، اور تماثیلیں، تصویریں، وجفارن کل جواب، اور حوض نما بڑے بڑے کڑا، وقدور راسیات، لنگر انداز دیگیں۔ اعملوا آل داؤد شکرا، عمل کرو اے آل داؤد شکر کے ساتھ۔ وقلیل من عباد الشکور، اور قلیل ہے میرے بندوں میں سے شکر گزار۔ اب جفان کا جو لفظ ہے یہ عام طور پہ ایک بڑا اور جو گہرا برتن ہے یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے لگن بھی کہا جاتا ہے، ساگر بھی کہا جاتا ہے، تو انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں a large deep dish of wood or iron، یا باؤل بھی آپ کہتے ہیں، ایک بڑا باؤل نما کوئی چیز، تو جس کے اندر اگر پانی ڈالنا ہو تو ایک بہت سارا پانی جو ہے وہ آ سکے۔ جفان جو ہے ایک بڑے برتن کو۔ تو کل جواب، جیم بے یہ کو حوض نما چیز، کو حوض بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تالاب بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس میں پانی اکٹھا ہے، یا آپ اسے کہہ سکتے ہیں ذخیرہ آب نما، جیسے پانی، تو لائک کلیکٹنگ واٹر ان اے ریزروائر۔ پھر لفظ آیا تھا قدور راسیات، تو قدور بنا قدر سے، کاف دال رے، تو اس سے مراد جو ہے قدور سے ہوتا ہے کھانا پکانے کے بڑے دیگچے یا دیگیں، تو انگلش میں آپ اسے کہتے ہیں کالڈرنس۔ پھر سا راسیات، یہ بنا رسو سے، رے سین واؤ، جس کا مطلب ہے اینکلڈ اور فکسڈ، لنگر انداز آپ اردو میں آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں جنات، انسان اور چرند پرند وغیرہ شامل تھے۔ ہر جاندار شجر و حجر اور ہوا آپ کے تابع فرمان تھے۔ سمندروں کے تہہ سے موتی اور گنگا جنات نکالتے ہوتے تھے، اور اسی طرح وہ عظیم و شان عمارتیں بھی بناتے تھے۔ جنات اور انسان تانبے کے بہت خوبصورت ظروف بھی تیار کیا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام کو یہ اختیار حاصل تھا کہ جس طرح چاہیں ان سے کام لیں۔ فلما قضینا علیہ الموت، پھر جب ہم نے طاری کر دی آپ کے اوپر، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر موت، ما دلہم علی موت ہی، تو نہ دلالت کی ان کی موت کی، لیکن نہ بتایا ان کی موت کے بارے میں کسی چیز نے، الا دابۃ الارض تاکلو من ساعتہ، مگر ایک جاندار زمینی جو کھاتا رہا آپ کی ٹیک۔ تو اس سے یہ اگر آپ غور کریں سمجھ آتی کہ دیمک، ایک دیمک کا کیڑا جو ہے جس ٹیک کے اوپر، جس ایک آپ ٹیک کہہ لیں، آپ لاٹھی کہہ لیں، آپ سپورٹ لے کے کھڑے ہوئے تھے، اس کو وہ کھاتا رہا۔ فلما خرّا، تو جب آپ گر پڑے، تبینت الجن، تو پھر بات کھلی جنوں پہ، اللہ کانوا یعملون الغیبا، اگر انہیں علم ہوتا غیب کا، اگر وہ غیب کا علم رکھتے ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المہین،
تو نہ پڑے رہتے اس عذاب رسوا کن میں کہ ان کو مشقت میں لگایا ہوتا تھا سلیمان علیہ السلام نے۔ دابۃ الارض، لیکن دابۃ الارض جو ہے وہ تو ایک زمینی جاندار بنتا ہے، لیکن جب سانس اس کا آپ کام دیکھتے ہیں تاکلو من ساعتا کو جو کھاتا رہا آپ کی ٹیک، تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ دیمک ایسا کیڑا ہے جو لکڑ کو کھا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا ایک مختصر سا احوال یہ ہے کہ آپ اپنی نگرانی میں ایک عمارت بنوا رہے تھے کہ پیغام اجل آ گیا اور آپ کی اسی حالت میں کھڑے کھڑے آپ کی وفات ہو گئی۔ لیکن اجنہ کو اس بات کی خبر نہ ہوئی اور وہ اسی طریقے سے جیسے وہ کام پہلے کر رہے تھے اپنا کام کرتے رہے۔ اب اللہ کے حکم کے مطابق دیمک نے سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی جو جس پہ ٹیک لگائی ہوئی تھی، موت سے پہلے لگا کھڑے ہوئے تھے، وہ اس کو کھاتی رہی۔ تو ایک سٹیج آئی کہ وہ لاٹھی ظاہر ہے اتنا کمزور ہو کے وہ ٹوٹ گئی۔ جب توازن خراب ہوا تو سلیمان علیہ السلام گر پڑے، وہ جو ڈیڈ باڈی تھی وہ گر پڑی۔ تب جنات کو علم ہوا کہ ان کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ اب اس آیت سے اس بات کا بھی انکشاف ہوتا ہے کہ جنوں کو کسی بھی طرح کا غیب کا علم نہیں ہے۔ لقد کان لسباء فی مسکنہم آیا، بلا شبہ سبا والوں کے لیے ان کے مساکن میں ہے ایک نشانی، ان کے لیے ایک نشانی موجود تھی۔ مساکن جہاں وہ رہ رہے تھے، وہ جو سرزمین، وہ جو ایریا، ادھر ہی اس میں نشانیاں موجود تھیں۔ جنتان عن یمین و شمال، باغات دائیں بائیں۔ کلوا من رزق ربکم، کھاؤ اپنے رب کے دیے ہوئے رزق میں سے۔ واشکروا لہ، اور شکر کرتے رہو، شکر گزاری کرتے رہو اس کی۔ بلدۃ طیبہ، بستی اچھی، پاک اور اچھی بستی۔ ورب غفور، اور رب بخشنے والا۔ اب سبا کے نام کے بارے میں ایک مختصر سا جائزہ جو ہے وہ مطالعہ کے شروع میں عرض کیا گیا تھا۔ تاریخ میں سبا ایک وادی کا نام بھی ہے جو شہر سبا سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر تھی۔ اب یہ واقعہ شہر سبا کا ہے یا وادی سبا کا ہے، یہ تو اللہ کریم ہی بہتر جانتے ہیں۔ بال اس سے جو نصیحت کے پہلو سبا کی قوم کے دیے گئے ہیں اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مساکن، رہنے کی جگہ یا رہنے کا علاقہ، اب دونوں اس کے میننگ لے سکتے ہیں۔ اب دیکھیں ٹرمنالوجی ایک یوز ہوئی ہے، بلدۃ طیبہ، ایک طیب بلدیہ، پاک صاف رہنے کا علاقہ۔ ایک زرخیز زمین، اس سے مراد زرخیز زمین بھی لے سکتے ہیں، لیکن ایسی زمین جس میں فصل بآسانی پھلتی پھولتی ہو۔ اب چونکہ لفظ بلدیہ بھی اسی سے بنتا ہے، بلد سے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا متوازن معاشرہ جس میں قانون کی حکمرانی ہو اور لوگوں کے حقوق محفوظ ہوں، نیکی کرنا اور نیک دلی سے رہنا آسان ہو، یہ ساری چیزیں بلدۃ طیبہ میں آ جاتی ہیں۔ فَأَعْرَضُوا، تو ان لوگوں نے اعراض کیا، منہ پھیرا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، تو پھر بھیج دیا ہم نے ان پہ ایک سیلاب زوردار۔ اور یہ سیل العرم کا بعض جگہ آپ کو ترجمہ ملے گا ایک سیلاب بند توڑ، آپ کو یہ ترجمہ ملے گا۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ، جنتین ذوات اکل خمط وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اور بدل دیا ان کو باغات کو ایسے باغات کے ساتھ جن کا پھل تھا کسیلا اور جھاڑ اور چاند ایک بیریاں۔ ذالک جزائنہم بما کفروا، یہ جزا دی ہم نے ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ وَحَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور کس کو ہم ایسی جزا دیتے ہوتے ہیں بھلا سوائے ناشکروں کے۔ اب یہ جو ٹرمنالوجی ہے سیل العرم، سیل سے مراد تو سیلاب بھی لیا جاتا ہے، یا ہم تھوڑی دیر پہلے بھی سیل کا لفظ دیکھ رہے تھے، کوئی چیز جو بہہ رہی ہو، یا پانی کا زوردار ریلا بھی۔ لیکن یہ جو لفظ عرم ہے، العرم، یہ بنتا ہے عین رے میم سے، اور اس سے مراد ڈیم، اس سے مراد ڈیم بھی ہوتا ہے، اور اس سے مراد جو ہے یا پانی کے ذخیرے کا، مگر ڈیم کا بند
یا کسی بھی پانی کے ذخیرے کا بند، اس کو بھی آپ ارم کہتے ہیں. اور یہ جو یمن کے علاقے میں عربی بولی جاتی ہے اس میں ارم کے معنی بند کے آتے ہیں. تو اس کا مطلب یعنی کہ اگر جب ہم دونوں کو اکٹھا کریں گے، سیل الارم سے مراد وہ بند اور سیلاب جس نے شہر صبا یا اس وادی صبا کو تباہ کر دیا. اب آگے بات آئی تھی شکر کی. تو شکر کرنے والے جو ہیں وہ اللہ کی نعمتوں کو ایک اچھے انداز میں اللہ اور اس کے رسولوں کے حکموں کے مطابق استعمال کرتے ہیں، اور جو ناشکرے ہوتے ہیں وہ انہیں دنیاوی فائدوں کے لیے اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو آپ خود دیکھیں کہ قوم سبا کو جو سزا دی گئی وہ ناشکری اور نافرمانی کی وجہ سے جو ان کو اتنی نعمتیں ملی ہوئی تھیں، جو ان کی اتنی آسانیاں ملی تھیں، وہ ساری مشکلوں میں اور سزاؤں میں کنورٹ ہو گئے. یہ سورہ البقرہ آیت نمبر 211. اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو بدلتی ہے اسے اللہ تعالیٰ سخت سزا دیتا ہے، اور اس کی پریکٹیکل اگزامپل قوم سبا. لیکن قوم سبا تو گزر چکی، آج بھی اگر کوئی ایسا کرے گا تو اسی طرح ہی ہوگا. اب تھوڑی سی اور بھی بات جو ہے قوم سبا کی چل رہی ہے. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور کر دی ہم نے ان کے اور ان کے شہروں کے مابین قرآن ظاہراتاں وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، جنہیں ہم نے برکت دی تھی نمایاں بستیاں. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي، کر دی ہم نے ان کے اور ان کے شہروں کے مابین بارکنا فیہا، جنہیں ہم نے برکت دی ہوئی تھی قرآن ظاہرہ، ایک بستیاں نمایاں. وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، اور رکھ دی اندازے پر ان میں آمد و رفت کے لیے منزلیں. سیرو، چلو پھرو، گھومو پھرو، آؤ جاؤ، فیہا، ان میں، لیالیا، رات کو، وایامن، اور دن کو، آمنین، امن کے ساتھ. اب اگر آپ اس پہ غور کریں تو قوم سبا کو جو نعمتیں کا ایک مزید ذکر ہے یہاں پہ، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی آبادی جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہی تھی، ان کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی تھی، جس کی وجہ سے نئی نئی بستیاں آباد ہو رہی تھیں، اور ذرائع آمد و رفت بھی بڑے اچھے تھے، اور ملک میں خوشحالی اور امن و چین تھا. فقالو، اب یہ حالات تھے. اب وہ مزید کیا مانگ رہے ہیں؟ فقالو ربنا، کہنے لگے اے ہمارے رب، باعد بینا اسفارنا، دراز کر دے ہماری مسافتوں کو، تاکہ ہم اور ایریاز میں بھی جا سکیں، ہم اور اپروچ کر سکیں. وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور ظلم کیا انہوں نے اپنے اوپر. فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، تو ہم نے کاٹ ڈالا ان کو افسانہ، احادیث جن کے بارے میں صرف باتیں ہی رہ گئی تھیں. فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، ہم نے کر دیا انہیں کہ صرف ان کی باتیں ہی رہ گئی، خود تو وہ مٹ گئے. وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور انہیں منتشر کر دیا بالکل پرزہ پرزہ کر کے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں ہر ایک حقیقی صبر کرنے کے والے کے لیے اور شکر کرنے والے کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ دعا بھی مانگی تو حصول دنیا کے لیے، بجائے اس کے کہ جو نعمتیں اتنی ملی ہوئی ہیں ان کے اوپر نیازمندی اختیار کرتے، وہ ایک ظالمانہ طرز عمل کے عادی ہو گئے. تو ظالموں کا انجام ہمیشہ بھیانک ہی ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا، کیونکہ یہی اللہ کی سنت ہے، اور اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ صبر اور شکر کرنے والے بنائے. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ، بلا شبہ سچ کر دکھایا شیطان نے ان کے بارے میں اپنا ظن. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، سچ کر دکھایا شیطان نے ان کے بارے میں اپنا ظن. فَاتَّبَعُوهُ، تو انہوں نے اسی کی اتباع کی، ابلیس کی اتباع کی. إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، سوائے ایک چھوٹے سے گروہ کے، سوائے ایک فریق کے مومنوں کا، سوائے مومنین کے گروہ کے، باقی سب نے اسی کی اتباع کی، اسی کو فالو کیا. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلطان،
حالانکہ اس ابلیس کا ان کے اوپر کوئی زور نہیں تھا، کوئی اختیار نہیں تھا، سلطان، کوئی سلطانی، کوئی بادشاہی، کوئی ٹوٹل اتھارٹی اس کی نہیں تھی۔ اللہ نے نالما میں یؤمن بالآخرات ممن ہوا منہا فی شک، اللہ لنعلم، تاکہ معلوم کیا جائے۔ یہ کس لیے تھا؟ تاکہ معلوم کیا جائے میں یؤمن بالآخرات، کون یقین رکھتا ہے، کون ایمان رکھتا ہے آخرت کا، ممن ہوا منہا فی شک، اور کون ہے جو اس کے بارے میں شک میں پڑا رہتا ہے۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حفیظ، اور آپ کا رب ہے ہر شے پہ نگہبان۔ سلطان کا لفظ پہلے بھی ہم کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں، یہ بنتا ہے سلط سے، سین لام توئے تسلط، اس سے بنا تسلط، زوراوری، ایک ٹوٹل اتھارٹی، تو انگلش میں آپ اتھارٹی، پاور، ماسٹری بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ جو بات ہوئی تھی کہ ابلیس نے اپنا ظن سچ کر دکھایا اور اس کی اتباع کی ان لوگوں نے سوائے گروہ مومنین کے، حالانکہ ابلیس کو ان کے اوپر کوئی سلطان یا کوئی زور نہیں تھا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں اسی بات کو سورہ صاد آیت نمبر 82 اور 83، اور اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے، کہنے لگا مجھے تیری عزت کی قسم، یا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، ان سب کو بہکاؤں گا سوائے ان کے جو تیرے خالص بندے ہیں۔ اور اس حقیقت کی تفصیل جو ہے ہمیں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 میں ملتی ہے۔ تو شیطان کہے گا کہ ایک وقت آئے گا کہ اب سارے حاضر باش ہوں گے۔ تو کیا کہے گا شیطان؟ یہ آیت نمبر 22 ہے سورہ ابراہیم کی۔ شیطان کہے گا کہ جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا وہ سچا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا، میرا تم پہ کوئی زور نہیں تھا۔ یہاں بھی غور سے دیکھیں لفظ سلطان یوز ہوا ہے، میرا تم پہ کوئی زور نہیں تھا، میں نے تمہیں گمراہی کی طرف بلایا تو تم نے جلدی سے میری بات مان لی۔ تو آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اور نہ تم میری مدد کر سکتے ہو۔ میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم پہلے مجھے شریک بناتے تھے، بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ الحجر آیت نمبر 42 اسی بات کو مزید واضح کر دیتی ہے کہ شیطان کا زور جو ہے وہ چلتا ہے تو پھر کس پہ چلتا ہے؟ ویسے یہ حقیقت ہے کہ شیطان کو کسی پہ زور نہیں ہے، لیکن شیطان کے زور کو کون مان لیتے ہیں؟ اس کا ترجمہ جو ہے کچھ اس طریقے سے ہے، جو میرے مخلص بندے ہیں ان پہ تجھے کوئی قدرت نہیں ہے۔ یہ اللہ کریم کا فرمان ہے، جو میرے مخلص بندے ہیں ان پہ تجھے کچھ قدرت نہیں ہے مگر بدراہوں میں سے جو تیری اتباع کرے۔ شیطنت ایک آزمائش ہے، آپ شیطنت کہنا چاہیں، آپ ابلیسیت کہنا چاہیں، یہ ایک آزمائش ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے، ٹیسٹ کیا جائے کہ کون ہیں جو شیطانی ترغیبات، جھوٹے وعدے اور دنیاوی چوکا چوند میں ثابت قدم رہتے ہیں، اور وہ کون ہیں جو ان بھول بھلائیوں میں گم ہو کے اپنی راہ کھو دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ آج کے ہمارے 2 رکوع مکمل ہوئے، تو اس کا دونوں رکوع کا جو مختصر سا خلاصہ، اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے علم سے جتنا چاہیں کوشش کرنے والے کو عطا فرما دیتے ہیں، اور اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ وہ بندہ کوشش کرنے والا مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے، کیونکہ سارے اللہ کی مخلوق ہیں۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مولت عمل دے رکھی ہے، اور ساتھ کمال مہربانی سے انسان کی رہنمائی کا ایک بہترین انتظام فرما دیا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی بندگی میں زندگی گزارتے ہیں وہ اس دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہو جاتے ہیں، اور اس کے جو مخالف راہ اختیار کرتے ہیں تو ان کی زندگی دکھ
درد اور پریشانی سے عبارت رہتی ہے، ادھر بھی اور آگے بھی۔ موت کا ایک مقصد جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے، اور اس کے لیے خلق جدید ایک میکنزم ہے۔ اس حقیقت کا انکار اور بغیر جانے بوجھے اسے جھٹلا دینا ایک سنگین جرم ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نوع انسانی کا ہر فرد پیغمبروں کے علم سے استفادہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو انسان اپنے صلاحیتوں کو تن من دھن سے کسی چیز کی تلاش میں لگ جاتا ہے اور اسے اپنی زندگی کا مقصد قرار دیتا ہے تو وہ چیز اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ اب قوم سبا کے احوال سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو صحیح طور پر استعمال کرنے سے مزید نعمتیں عطا فرماتے ہیں، لیکن اگر ناشکری اور ظلم کی راہ اختیار کی جائے تو پھر یہی عذاب کا باعث بن جاتا ہے۔ برے اعمال پہ یہ ہمارا وتیرہ ہے کہ ہم برے اعمال پہ شیطان کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ ایسا کرنا سراسر نہ سمجھے۔ شیطان ابلیس اپنا کام کر رہا ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے، ہمیں تو فکر کرنی چاہیے ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو وہ اپنا کام کیا جائے، آپ اپنا کام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔